بسم الله الرحمن الرحيم. فرد الإشراك. أولا بمطالبتهم بالدليل على ما يزعمون ونقض تمسكهم بتقليد آبائهم، وثانيا بإثبات عدم التساوي بين هؤلاء العباد وبين الرب تبارك وتعالى، وبيان اختصاصه تعالى باستحقاق أقصى غاية التعظيم بخلاف هؤلاء العباد، وثالثا ببيان إجماع الأنبياء على هذه المسألة كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ورابعا ببيان شناعة عبادة الأصنام وأن الأحجار ساقطة عن مرتبة الكمال الإنساني، فكيف ينالون مرتبة الألوهية؟ وهذا الرد مسوق لقوم يعتقدون الأصنام معبودة لذاتها. فرد الاشراک، شرک کی تردید، رد يرد تردید کرنا، انکار کرنا۔ اولا بمطالبتہم، ان سے مطالبہ کر کے، دلیل کا اس چیز پر جس کا وہ دعویٰ کرتے تھے، علی ما یزعمون، جس کا وہ دعویٰ کرتے تھے، ونقض تمسکہم بتقلید آبائہم، اور ان کے آبا کی تقلید سے استدلال کو توڑ کر۔ اولا بمطالبتہم بالدلیل علی ما یزعمون، اولا ان سے مطالبہ کر کے دلیل کا اس چیز پر جس کا وہ دعویٰ کرتے تھے، وَنَقْضِ تَمَسُّكِهِمْ بِتَقْلِيدِ آبَائِهِمْ، اور ان کے آبا کی تقلید سے استدلال کو توڑ کر۔ وَثَانِيًا بِإِثْبَاتِ عَدَمِ التَّسَاوِي بَيْنَ هَؤُلَاءِ الْعِبَادِ وَبَيْنَ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، اور ثانیاً بندوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان عدم مساوات کو ثابت کر کے، بِإِثْبَاتِ عدم التساوی، عدم مساوات کو ثابت کر کے ان بندوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان۔ وثالثاً وبیان اختصاصہ تعالی باستحقاق اقصی غایت التعظیم، اور انتہائی غایت تعظیم کے استحقاق کے ساتھ۔ اقصا یہ اس میں تفضیل ہے، اس کے معنی آتے ہیں اصل زیادہ دور، قصا یقصو قصواً و قصواً، اس کے معنی اصل آتے ہیں دور ہونا۔ تو وبیان اختصاصہ تعالی باستحقاق اقصی غایت تعظیمی، اور انتہائی غایت تعظیم کے استحقاق کے ساتھ باری تبارک و تعالی کے خاص ہونے کو بیان کر کے، بخلاف هؤلاء العباد، برخلاف ان بندوں کے۔ وثالثاً ببیان اجماع الانبیاء علی هذه المسألة، اور ثالثاً اس مسئلے پر انبیاء علیہ السلام کے اجماع اور اتفاق کو بیان کر کے۔ هذه المسئلہ سے مراد ہے مسئلہ توحید۔ وثالثاً ببیان اجماع الانبیاء علی هذه المسألة، اور ثالثاً اس مسئلے پر یعنی مسئلہ توحید پر انبیاء علیہ السلام کے اجماع کو بیان کر کے، کما قال تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، ہم نے آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں بھیجا، إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، مگر ہم نے ان کے پاس یہ وحی بھیجی، أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا، کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، میری ہی عبادت کرو۔ وَرَابِعًا بِبَيَانِ شَنَاعَةِ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ، اور رابعاً بت پرستی کی قباحت کو بیان کر کے۔ وَأَنَّ الْأَحْجَارَ سَاقِطَةٌ عَنْ مَرْتَبَةِ الْكَمَالِ، اور اس بات کو واضح کر کے یا اس بات کو بیان کر کے کہ پتھر کمال انسانی کے مرتبے سے بھی گرے ہوئے ہیں۔ فَكَيْفَ يَنَالُونَ مَرْتَبَةَ الْأُلُوهِيَّةِ، تو پھر وہ الوہیت کے مرتبے کو کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ وَهَذَا الرَّدُّ مَسُوقٌ لِقَوْمٍ يَعْتَقِدُونَ الْأَصْنَامَ مَعْبُودَةً لِذَوَاتِهَا، اور یہ رد پیش کیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یعتقدون، جو خیال کرتے ہیں بتوں کو معبود بذات، جو بتوں کو معبود بذات سمجھتے ہیں۔
مسوق جو ہے ساقہ یا سوق سے آتا ہے، اس کے معنی آتے ہیں چلانا، پیش کرنا۔ مسوق اس میں مفعول کا صیغہ ہے بمعنی پیش کیا ہوا۔ ساقہ یا سوق کے معنی چلانے کے بھی آتے ہیں، بیان کرنے کے بھی آتے ہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس مذکورہ عبادت میں یہ بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں شرک کو رد فرمایا ہے، شرک کی تردید فرمائی ہے، اور شرک کی تردید میں اللہ نے 4 طریقے اختیار فرمائے ہیں۔ پہلا طریقہ، مشرکین سے دلیل کا مطالبہ کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو دلیل پیش کرو، لیکن مشرکین کے پاس چونکہ اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کے سوا کوئی دلیل ہی نہیں تھی، ان کے پاس صرف ایک دلیل تھی، قالوا وجدنا علیہا آباءنا، کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یہی کرتے ہوئے دیکھا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیا کہ پہلے ان کے آباء کی جو تقلید وہ کرتے تھے اسی استدلال پر نقض وارد کیا گیا، اور پھر ان سے دلیل قطعی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ تو پہلا طریقہ تو یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں تو مشرکین سے مطلقاً دلیل کا مطالبہ کیا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر اس پر دلیل پیش کرو، اور چونکہ مشرکین کے پاس میں کوئی دلیل نہیں ہوتی تھی، صرف اپنے آباء و اجداد کے عمل کو وہ دلیل بناتے تھے، اس لیے ان کے آباء و اجداد کی جو اعمال تھے ان اعمال پر اور ان اعمال سے استدلال پر قرآن کریم نے نقض وارد کیا اور پھر ان سے دلیل کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ جیسے قرآن کریم کی آیت ہے سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا آباؤنا، مشرکین کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتے تو نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے۔ مطلب یہ کہ ہمارے آباء و اجداد شرک کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز صحیح ہے۔ قرآن کریم نے پھر آگے چل کر کے فرمایا قُلْ هَلْ عِنْدَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، کہ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو ہمارے سامنے اس کو پیش کرو، لیکن دلیل تھی نہیں، محض خیالی باتیں ہوتی تھی۔ تو پہلا رد تو یہ ہے۔ دوسرا جو رد کا طریقہ قرآن کریم نے اختیار فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کے رد میں معبودان باطلہ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان عدم مساوات کو واضح کیا ہے، یعنی یہ بتلایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو، جن معبودوں کو تم مانتے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو معبود حقیقی ہے، ان دونوں کے درمیان میں کوئی مساوات ہی نہیں ہے، کوئی برابری ہی نہیں ہے۔ اور کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ عبادت یعنی نہایت اعلیٰ تعظیم اس کا جو مستحق ہے صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور جن بندوں کو تم نے معبود بنا رکھا ہے وہ عبادت کے مستحق نہیں ہے، اعلیٰ درجے کی تعظیم کے مستحق نہیں ہے۔ جیسے قرآن کریم کی آیت ہے یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ھو فانا تؤفکون، اے لوگو تم پر جو اللہ کے احسانات ہیں ان کو یاد کرو، کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین میں سے روزی پہنچاتا ہو؟ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر تم کہاں الٹے جا رہے ہو؟ یعنی تم یہ مانتے ہو کہ پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، روزی کا انتظام کرنے والا بھی اللہ ہے، اور ہر چیز دنیا کی اللہ کے قبضے میں ہے، تو پھر تم اللہ کو چھوڑ کر کے دوسرے لوگوں کو جو معبود بنا رہے ہو یہ عبادت کے مستحق کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ دوسرا طریقہ ہے۔ تیسرا طریقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ اختیار کیا کہ شرک کے رد میں انبیاء علیہ السلام کا مسئلہ توحید پر متفق ہونا، اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں ان کا سب کا اجماع عقیدہ توحید پر رہا ہے، کبھی کسی بھی پیغمبر نے ذرہ برابر اس کے خلاف نہیں کہا ہے۔ سارے انبیاء علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لائے ہیں ہر ایک یہی کہتا چلا آیا ہے، اور ہر ایک نے اپنی ملت کو، اپنی امت کو یہی تعلیم دی ہے کہ توحید کو مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ تو ظاہر بات ہے تمام انبیاء علیہ السلام جو ہیں ایک ہی چیز کی دعوت دے رہے ہیں، تو انبیاء کا کسی مسئلے پر اجماع کرنا یہ خود قطعی دلیل ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کی وحدانیت جو ہے یہ برحق ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی کو معبود بنا لینا یہ درست نہیں ہے۔
چوتھا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے قرآن کریم میں کہ شرک کے رد میں اللہ تعالیٰ نے بت پرستی کی قباحت کو، بت پرستی کی برائی کو بیان فرمایا ہے، اور بتایا ہے کہ یہ جو پتھر ہیں ان کا تو مرتبہ انسان سے بھی کمتر ہے۔ تو ظاہر بات ہے جو پتھر انسان کے برابر نہ ہو سکتا ہو، انسانی کمالات کا بھی حامل نہ ہو، وہ پتھر خدا کی خدائی میں شریک ہو جائے یا خدا کے برابر ہو جائے، یہ تو قطعاً ہو ہی نہیں سکتا۔ انسان کا درجہ تو اللہ سے بہت کم ہے، خدا سے بہت کم ہے، اور جب یہ پتھر خود انسانی کمالات کو نہیں پہنچ سکتے تو پھر وحدانیت یا الوہیت کے درجے کو کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ تو شرک کا یہ چوتھا طریقہ اختیار کیا گیا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهَذَا الرَّدُّ مَسُوقٌ لِقَوْمٍ يَعْتَقِدُونَ الْأَصْنَامَ مَعْبُودَةً لِذَوَاتِهَا، کہ یہ جو چوتھا طریقہ ہے یہ صرف ان لوگوں کے لیے اختیار کیا گیا ہے جو بتوں کو معبود حقیقی سمجھتے تھے، کیونکہ مشرکین میں بھی دو قسم کے لوگ تھے۔ ایک تو وہ تھے جو بالذات معبود سمجھتے تھے پتھروں کو، کچھ لوگ وہ تھے جو ان معبودوں کو، بتوں کو بالذات خدا نہیں سمجھتے تھے، بلکہ وہ تو صرف یہ کہتے تھے کہ ہم مانگتے تو اللہ سے ہی ہیں، ہاں یہ جو ہیں توجہ کا ایک قبلہ ہے ہماری، یعنی اللہ چونکہ سامنے نہیں ہے اس لیے اس سے کیسے مانگے، تو یہ جو بت ہیں ان کی طرف ہم توجہ کر کے مانگتے ہیں اور مانگتے اللہ سے ہیں۔ یا اس طریقے سے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے صرف سفارشی ہیں، یعنی معبود بالذات یہ نہیں ہے، یا کاموں کو بگاڑنے والے اور بنانے والے یہ نہیں ہیں، معبود حقیقی اور معبود بالذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، ہاں یہ ذریعہ ہے معبود بالذات تک پہنچنے کا۔ تو ظاہر بات ہے ان کے لیے یہ جو استدلال ہے چوتھا، یعنی بتوں کی عبادت کی قباحت اور برائی کو بیان کرنا، یہ ان لوگوں کے حق میں زیادہ مؤثر نہیں ہوگا، انہی لوگوں کے حق میں یہ مؤثر ہو سکتا ہے جو بتوں کو معبود بالذات سمجھتے ہوں، معبود حقیقی۔